الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور ہمارے امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ بجھ گئیں جن کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی۔ اور آپ فرماتے ہیں، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ دوستان محترم، یہ ماہ ربیع النور شریف کا مبارک مہینہ جو ہمارے اور آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے، اپنی دامن میں رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹے ہوئے ہمارے اور آپ کے درمیان میں تشریف لایا۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کے توسل سے تمام سامعین کی دلی نیک جائز تمناؤں اور آرزوؤں کو پوری فرمائے۔ دوستان محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس پر کچھ گفتگو کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، آمنہ کے لال، حضرت عبداللہ کے لخت جگر، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس، مطہر، معظم، محترم، محتشم بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ بات کہلوائی کہ اے محبوب آپ کہیے، قل، اے محبوب آپ کہیے، بفضل اللہ، جب اللہ تبارک و تعالی کا فضل ملے، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت ملے، فبذالک فلیفرحوا، تو اس پر خوشی کا اظہار کیا کریں۔ سبحان اللہ، اللہ نے خوشی منانے کا حکم قرآن مجید میں دیا، اور کس بات پر خوشی مناؤ؟ جب اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اے محبوب آپ لوگوں سے بتا دیں کہ جب اللہ کوئی نعمت اس کو عطا فرمائے تو اس پر وہ خوشی کا اظہار کیا کریں۔ سبحان اللہ۔
اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی رحمتوں کا ذکر اور شمار کرنا شروع کریں تو یہ چیز شمار نہیں کی جا سکتی ہے، نہیں کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی انسان مفلس تھا، غریب تھا، اس کے پاس رہنے کے لیے اپنے مکان نہیں تھے، کھانے پینے کے لیے اچھی چیزیں دستیاب نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا فرما دیا، تو ایک طریقے سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے لیے کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے جو اس کو یہ ساری چیزیں عطا کر رہی ہیں۔ اب ان سب چیزوں کے آ جانے کے بدلے میں اگر کوئی انسان خوشی کا اظہار کرے، اپنے دوستوں کو دعوت دے اور جس چیز سے شریعت منع نہیں کرتی ہے وہ کام کرے، جن چیزوں سے شریعت روکتی ہے ان سے بچتے ہوئے اگر خوشی کا اظہار کرے تو وہ انسان غلط کام نہیں کر رہا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کر رہا ہے۔ تو ہر انسان کے لیے رحمت اس کے حساب سے کوئی چیز ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو سب سے عظیم نعمت عطا فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ یہ مومنوں سے چھپی ڈھکی بات نہیں ہے۔ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا نبی بنایا۔ اب اس بدلے میں اگر امتی خوشی کا اظہار کرے، خوشی منائے تو یہ کوئی غلط کام نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ جب بھی ماہ ربیع النور شریف کا مہینہ آتا ہے، عشاقان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، ان کا گھر سج جاتا ہے، ان کی گلیاں سج جاتی ہیں، ان کے گھروں کے اوپر جھنڈے لگ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کر رہے ہوتے ہیں، گویا وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آمد کی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو کچھ لوگ دوستان محترم ایسے ہیں کہ اس خوشی کے اوپر بھی وہ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کیا صحابہ نے اس طریقے سے خوشی منائی ہے، کیا اور لوگوں نے اس طریقے سے خوشی منائی ہے، اپنے گھر کو سجایا ہے، لائٹیں کی ہیں اور لوگوں کو اس طریقے سے دعوت دے کر کے کھانا کھلایا ہے۔ تمام ساری باتیں لوگوں کے سامنے میں آ رہی ہوتی ہیں اور وہ کسی طریقے سے میلاد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی پر جو لوگ خوشی منا رہے ہوتے ہیں اس سے روکنے کی وہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن میں اپنا نظریہ بتا دوں، الحمدللہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر خوشی منانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں جب بچوں کی ولادت ہوتی ہے تو ہم اس وقت قرآن سے دلیل نہیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں سے ہمیں دلیل مل جائے کہ میں اپنے بچوں کی پیدائش کی خوشی مناؤں۔ بغیر کسی دلیل کے ہم اپنے بچوں کی ولادت پر خوشی مناتے ہیں۔ تو الحمدللہ
ہم بغیر کسی دلیل کے اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک آمد والی تاریخ کے آنے کی خوشی کو بھی اسی طریقے سے منا رہے ہوتے ہیں۔ دوستان محترم، ایسا نہیں ہے کہ علماء اہل سنت کے پاس دلیل نہیں ہے، وہ دلیل تو اتنی دے دیں کہ پڑھتے پڑھتے موت طاری ہو جائے گی، لیکن الحمدللہ دلیل ختم نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوشی منایا کہ نہیں منایا، صحابہ نے خوشی منایا کہ نہیں منایا، یہ تو بات کی بات ہے، لیکن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا، آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کی کتابوں کو اٹھا کر کے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ذات مقدس ہیں کہ اگر حضور چاہ لیتے تو احد پہاڑ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے سونے کا بن کر کے چلتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند نہ فرمایا، بلکہ آپ نے عاجزی والی زندگی پسند فرمائی، آپ نے غریبی والی زندگی پسند فرمائی، تاکہ آپ کی امت کو یہ سبق مل جائے کہ جب نبی عاجزی اور انکساری کے ساتھ غربت میں زندگی گزار سکتے ہیں تو ہم اور آپ کیوں نہیں گزار سکتے ہیں۔ آپ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، کئی بار ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مہینوں چولہا نہیں جلا، کھانا نہیں پکا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ذات مقدس ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر تشریف نہ لاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو پیدا نہیں فرماتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا مقصود نہیں ہوتا تو دنیا کی کوئی چیز نہیں بنتی، ہر چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس طریقے کی زندگی کو پسند فرمایا۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مہینوں چولہا نہیں جلا ہے، لیکن اسی گھر کی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جب آپ کے گھر میں کسی بچے کی ولادت ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس پر خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ آپ اٹھا کر کے دیکھیں حضرت امام حسن، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت امام حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ آپ دیکھیں نا ان کی تاریخ کو اٹھا کر کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹی کے گھر تشریف لے گئے اور جانے کے بعد کہا بچی میرے بیٹے کو دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو گود میں لیا، کان میں داہنی طرف آپ نے اذان پڑھی، بائیں کان میں آپ نے تکبیر پڑھی اور باقاعدہ 7 دن کے بعد لوگوں کو دعوت دی، اور دعوت میں کیا انتظام فرمایا؟ جس پیغمبر کے گھر میں مہینوں چولہے نہیں جلتے تھے، اس پیغمبر نے اپنے نواسے کی پیدائش پر کیا کیا؟ لوگوں کو دعوت دی اور ساتھ میں سر کے بال منڈوائے اور اس کے وزن کے برابر آپ نے خیرات کیا، صدقہ کیا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جانور کو ذبح فرمایا اور اس کے گوشت کو بنوا کر کے اپنے صحابہ کے درمیان میں تقسیم فرمایا اور بتایا کہ ایک نبی جب اپنے نواسے کی ولادت کی خوشی میں خوشی منا سکتا ہے تو کیا ایک امتی خوشی نہیں منا سکتا ہے؟ یہاں پر رک کر کے ایک بات میں اور عرض کرنا چاہوں گا، دلچسپ بات ہے، اگر اچھی لگے تو آپ خود بھی سنیں اور لوگوں کو شیئر بھی کریں۔ آپ دیکھیں نا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا اپنے آپ میں ایک فخر کی بات ہے۔ یہ کتنا فخر کی بات ہے، اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ موسیٰ کلیم اللہ جیسے پیغمبر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کی خواہش مند رہے۔ الواح تورات کے نزول پر آپ نے دیکھا کہ عرش پر ایک ایسی امت کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے جس کے بارے میں یہ بات ہے کہ وہ امت ایسی ہے کہ اگر وہ دعا کرے گی تو اللہ فوراً اس کی دعا کو قبول فرما لے گا، اور کتنی جلدی دعا کو قبول فرمائے گا کہ وہ ہاتھ کو اپنے چہرے پر بعد میں پھیرے گی، اللہ اس سے پہلے اس امت کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ جیسے جلیل القدر پیغمبر نے یہ عرض کی، اے پروردگار عالم، جس امت کا ذکر تو نے لوح محفوظ میں فرمایا ہے، اے میرے مالک، میری خواہش ہے کہ اس امت کو میری امت بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، کلیم وہ میرے محبوب کی امت ہے۔ سبحان اللہ، وہ میرے محبوب کی امت ہے۔ تو موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا ہے، پروردگار اگر میری امت وہ نہیں بن سکتی تو کم سے کم اس نبی کی امت میں مجھ کو پیدا فرما دے، مجھ کو اس نبی کی امت میں پیدا فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جلیل القدر پیغمبر، اور ایسے ایک نہیں بلکہ درجنوں پیغمبران کرام علیہم السلام ایسے ہیں جنہوں نے حضور کی امت میں پیدا ہونے کے لیے خواہش ظاہر فرمائی۔ اب دیکھیے ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے اس نبی کی امت میں ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، اس نبی کی امت میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ امت کون ہے؟ امتی کون ہوتا ہے؟ جو نبی کا کلمہ پڑھ لے، جو کلمہ جس نبی نے لایا، جس نبی کا کلمہ جس نے بھی پڑھا وہ اس کی امت میں داخل ہو گیا۔ کسی نے کہا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں داخل ہو گئے۔ کسی نے کہا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، وہ ابراہیم علیہ السلام کی امت میں داخل ہو گئے۔ لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، اس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے امتی بن گئے۔ اس طریقے سے ہر نبی کا کلمہ تھا، جس نے جس نبی کا کلمہ پڑھا وہ اس کی امت میں داخل ہو گیا۔ آپ سے میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا اپنے آپ میں ایک اعجاز کی بات ہے۔ سارے لوگوں نے نبی کا کلمہ پڑھا، کیا حسنین کریمین نے کلمہ نہیں پڑھا؟ ایک رشتہ تو آپ کا یہ ہے کہ آپ کے نواسے ہیں، ایک رشتہ یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے آپ مسلمان اور مومن اور آپ کی امت میں۔ سبحان اللہ۔ اب رک کر کے جو میں بات کہنا چاہ رہا تھا، جس بات کی طرف میں آپ کی توجہ لے کر کے جانا چاہ رہا تھا، وہ یہ ہے کہ حضور نواسے بھی ہیں، آپ کی امت بھی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عرفہ و اعلیٰ ہے جب حضور نبی ہو کر کے اپنی امت حضرت امام حسن حسین کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں، تو کیا امتی اپنے نبی کی ولادت باسعادت پر خوشی کا اظہار نہیں کر سکتا ہے؟ جب نبی ہو کر کے نبی امتی کی پیدائش پر خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، تو کیا ایک امتی کا یہ فرض نہیں بنتا کہ اپنے آقا کی ولادت باسعادت پر خوشی کا وہ اظہار کرے؟ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے حصے میں وہ چیز آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کی ولادت باسعادت کی خوشی منانے والوں میں پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اسی عقیدے پر ہمارا خاتمہ بھی فرمائے، خاتمہ بھی اللہ ہمارا اسی عقیدے پر فرمائے۔ دوستان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کیا، اور سائے ستہ کی حدیث پاک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اور لانے کے بعد کہا، اے صحابہ یہ مجلس کیوں سجی ہوئی ہے، کس لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، کس بات کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، کس بات کا شکر ادا کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام کا جملہ سنیے، آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے ہمیں آپ کی امت میں پیدا فرمایا، آپ کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا ہے، اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ، کیا تم اس بات پر قسم اٹھا سکتے ہو کہ اسی کام کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو؟ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کرام نے کہا ہم اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں، اسی لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں آپ کی امت میں پیدا فرمایا، اور یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہمارے درمیان میں مبعوث فرمایا۔ بتائیے، صحابہ کرام نبی کی میلاد نہیں منا رہے؟ اچھا، ایک بات اور، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بات پر بھروسہ نہیں تھا؟ صحابہ کرام کی بات پر بھروسہ نہیں تھا کہ ان سے قسم دریافت فرمائی؟ تو یہاں پر مفسرین نے بڑی اچھی بات کہی۔ کیا کہی؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، ایسا نہیں ہے کہ تمہاری بات پر مجھ کو بھروسہ نہیں تھا، لیکن ابھی میرے پاس جبرائیل آئے ہوئے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے پروردگار عالم، پتہ نہیں آپ کی امت یہاں بیٹھ کر کے کون سا عمل کر رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان میں فرشتوں پر کی مجلس میں اس بات کو لے کر کے فخر کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی آپ کی امت کی اس محفل پر آسمان میں فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے۔ تو میں نے جبرائیل کو یقین دلوانے کے لیے کہ جبرائیل دیکھ لو کہ میری امت کس کام کے لیے یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، قسم دلوائی۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ محفل میلاد اور ہے کیا؟ جہاں پر نبی کی پیدائش بیان کی جائے، نہ جہاں پر نبی کا ذکر ہو، نبی کا لڑکپن ہو، نبی کا بچپنا ہو، نبی کی ولادت ہو، نبی کی سیرت ہو، نبی کی صورت ہو، نبی کا اخلاق ہو، نبی کا کردار ہو، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ادا کو بیان کرنے کا نام سنی میلاد سمجھتا ہے۔ ہر اس محفل کو ہم میلاد النبی کی محفل کہتے ہیں جہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل ہو یا معجزات ہو یا کمالات بیان کیے جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے کیا نہیں کی؟ اور اس محفل کو کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے، اس سے یہ بھی چیز ظاہر ہو رہی ہے۔ تو اللہ ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب کی اسی طریقے سے میلاد مناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خوب منائیں۔ جتنے لوگ میرے سننے والے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے گھروں کے اندر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی محفل ضرور منعقد کریں، تاکہ آپ کے بچے دیکھیں، آپ سے پوچھیں کہ یہ کس لیے محفل سجائی گئی، تو آپ اپنے بچوں کو بتا سکیں کہ آج ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے، یا حضور کی پیدائش کا یہ مہینہ چل رہا ہے جس میں ہم اپنے آقا کی محفل سجائے ہوئے، تاکہ آپ کو دیکھ کر کے آپ کے بچے بھی اسی روش پر قائم رہیں۔ تو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے بھی اس محفل کا انعقاد ضرور فرمائیں۔ اب دیکھیے کن کن لوگوں نے کیا۔ صحابہ کرام زندگی بھر اپنے نبی کی میلاد کرتے رہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ تو آپ نے اپنی طرف سے بات کہہ دی۔ میں نے کہا اپنی طرف سے کچھ نہیں کہی۔ صحابہ کرام نے جو دین کا کام کیا ہے تو ہر صحابی نے یہ کہا ہے کہ حضور آ گئے ہیں، اب حضور کا کلمہ پڑھو۔ تو آ گئے ہیں کا جملہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ نبی کی میلاد بیان کر رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان محترم، آپ کو ایک روایت میں سناؤں
شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث ہوئے۔ آپ اپنے والد محترم کا واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میرے والد محترم کی یہ عادت تھی کہ 12 ربیع النور شریف کی تاریخ میں محفل میلاد شریف منعقد کیا کرتے تھے اور عالموں کو بلا کر کے ان کی ضیافت کا انتظام کرتے تھے، ان سے نبی کی میلاد سنتے تھے، اور جو لوگ آتے تھے ان کے لیے باقاعدہ کھانے پینے کا انتظام و انصرام کرتے تھے۔ ایک سال ایسا ہوا کہ آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، ربیع النور شریف کا مہینہ قریب سے قریب ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے آپ ہر وقت ٹینشن میں رہنے لگے کہ اس بار کیا اپنے نبی کی محفل نہیں سجا پاؤں گا۔ خیر وہ تاریخ آ گئی اور کہیں سے کچھ انتظام بھی نہیں ہو پایا، تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم نے 2 آنے کا چنا منگوایا